مدینے کے ماحول میں جو میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے صحابیات کی جو تربیت کا نظام میرے مصطفیٰ نے چلایا تھا وہ کیا تھا؟ میرے آقا کی محبت تھی۔ صحابہ اکرام ٹوٹ کر گھر میں بھی جاتے تو پھر ان کی زبانوں سے، ان کے حرکات و سکنات سے دو جہاں کے مالک کی محبت اور عشق ہی ٹپکتا تھا۔ عورتوں کی تربیت ہوگی کس سے؟ کس سے ہوگی؟ جہاں پر ان کو عشق مصطفیٰ ملے، میرے آقا کی محبت ملے۔ کہاں ملے گی؟ بڑا دواخانہ ہے وہاں پر، بہت اچھا ہے، لیکن وہ ہے کینسر کا علاج، مانتے ہیں، ایڈس کا علاج ہوگا، مانتے ہیں، وہاں پر کرونا کا علاج ہوگا، مانتے ہیں، لیکن وہاں پر کارڈیالوجسٹ نہیں ہے، ہارٹ کا نہیں، اور مرض تجھے ہارٹ کا ہے تو وہ دواخانے میں تیرا علاج، تیرا جانا تو بے وقوف ہوگا۔ دیر سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ اس کو ضرورت ہے عشق مصطفیٰ سے اس کی تربیت کرنے کی، تمہاری اولاد کو اور تمہاری بیویوں کو، اور تو لے جا رہا ہے شاپنگ مالوں کو، دکانوں کو، بازاروں کو، ولیموں میں، رنگوں میں، فنکشن ہاروں میں، اور تیری ہمت نہیں ہے کہ جہاں پر تجھے تیرے محبوب کی محبت اور عشق تیری اولادوں کو ملے گا، تیری عورتوں کو ملے گا، وہاں پر لانے کو تیار نہیں ہے۔ ملے گا کہ ڈپینڈ ہوگی، میں مخالفت نہیں کر رہا ہوں ان چیزوں کی، لیکن چاہے وہ 4 مہینے کی جماعت میں ہونے دو، چاہے وہ عالمہ صاحبان کا بڑے تحریریں ہونے دو، دینی مدرسے ہونے دو، وہاں پر ہے عشق مصطفیٰ۔ تربیت ہو ہی نہیں سکتی عشق مصطفیٰ کے بغیر۔ اور مدینے میں جو عورتوں کی تربیت ہوئی تھی، سب سے پہلے صحابہ اکرام تو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ان کو پریکٹیکلی دیتے تھے۔ ہر صحابیہ اپنے گھر کے مرد، اپنے بیٹے اور اپنے باپ سے عشق مصطفیٰ کو سیکھا تھا۔ تو جہاں کے مالک ہر گھر میں جا کر صحابیات کے سامنے نہیں، وہ تو مالک ہے، خدا کی قسم جو حق شوہر کا نہیں، باپ کا نہیں، وہ حق میرے مصطفیٰ کا ہے، وہ تو ان کی امت ہے۔ انہوں دیے حق تو تو شوہر بنا، تو باپ بنا، وہ تو مالک ہے میرے مصطفیٰ کی ذات۔ کہ تربیت کے میدان کے اندر میں علم اس کا بدل نہیں ہو سکتا۔ ابھی کیا سمجھ رہا ہے؟ علم دے دے کے تربیت، علم سے تربیت نہیں ہوتی، بلکہ تکبر آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ کان کھول کر سن لو، عورتوں کی تربیت علم سے نہیں ہوتی، وہ صنف نازک ہے، ہیبتی ہے، وہ فیصلہ کرنے کی طاقت اس کے اندر میں نہیں ہے۔ شریعت نے اس کو امامت کا حق نہیں دیا، شریعت نے اس کو بادشاہ بننے کا حق نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ وہ خود فیصلہ نہیں کر سکتی، صنف نازک ہے، تیری پتلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کو اس کے درجے پر رکھ کر اس کی تربیت کو سوچو۔ علم سے تربیت نہیں ہوگی، جتنے علم کو حاصل کیے ہیں وہ بدتمیز بن رہے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتا ہوں میں، لیکن اس کے ساتھ میں تربیت ضروری ہے۔ اور تربیت جو ہوگی، تربیت عورتوں کی کس سے ہوگی بھی؟ تمہاری بیوی، تمہاری بیٹی، تمہاری بہن، تمہاری ماں کی تربیت معاف کرنا علم سے نہیں ہوگی، بڑے بڑے بیانوں کے سنانے سے نہیں ہوگی، بڑی بڑی کتابوں کو پڑھانے سے نہیں ہوگی، دینی رسالوں کے ذریعے سے تربیت نہیں ہوگی، ٹی ویوں کے اندر میں بڑے بڑے علماء کے بیانوں کے سنانے سے تربیت نہیں ہوگی، بلکہ اس سے تو تکبر آئے گا۔ تم ایک بات کر رہے تم غلط بولے کہ میں فلاں مولانا کی بات سنی تھی، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ٹوک دے گی تم کو، بد اخلاق بن جائے گی وہ۔ تربیت کس سے ہوتی ہے؟ تمہاری بہن کی، تمہاری بیٹی کی، تمہاری بیوی کی، تمہاری ماں کی۔ تربیت جو ہوگی وہ عشق مصطفیٰ سے ہوگی۔ اور عشق مصطفیٰ کیوں؟ کہ میرے آقا کی وہ امتی ہے۔ جیسے مردوں کو میرے آقا کے ساتھ اپنی جان، اپنی زندگی، اپنی سانس سے زیادہ محبت ضروری ہے، خدا کی قسم تمہاری بیٹی، تمہاری ماں، تمہاری بیوی اور کسی مومنہ کو بھی وہی محبت ضروری ہے آقا سے۔ عشق مصطفیٰ جیسے مسلمان مومن نہیں بن سکتا، ویسی تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی اور تمہاری اولاد اور تمام امت کی ساری عورتیں، تمہاری ماں، تمہاری بہن، بغیر عشق مصطفیٰ کے، بغیر عشق مصطفیٰ کی ان کی تربیت ہو ہی نہیں سکتی، تکبر آئے گا۔ اب اس کے بدل میں واٹس ایپ سنا دیتا ہوں نا جی، کتابیں پڑھا دیتا ہوں نا جی، میگزین آ کے پڑھ لیتے نا جی، گھر میں ٹی وی کے اندر فلاں مولانا کا بیان لگا دیتا ہوں نا جی، اور ان کو اتنے دن جماعتیں بھیج دیتا ہوں نا جی، ہمارے گھر کی بچی کو مدرسے میں ڈال دیا نا جی،
نہیں تربیت ہو ہی نہیں سکتی. تربیت جو ہوگی تربیت کی سب سے پہلی بنیاد عشق مصطفیٰ ہے. جس تربیت کے نظام میں عشق مصطفیٰ نہ ہو وہ تو بدعقیدے ایسے ہیں اور ذرا بازاری زبان میں بولوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے بولوں. میرے آقا سے اپنی عورتوں کو محجوب کرنے کے چکر میں ظالم کافر بن رہا ہے. درود پاک نہیں ہوتا نہیں پڑھنا عورتوں, سنتوں پر عمل عورتیں ہوتا نہیں کرنا. کیا ہے نیت رابط ہے. ارے ایک انون آدمی تیری بیٹی کو رشتہ آتا ہے, اس کا بایو ڈاٹا اس کا خاندان کو نہیں جانتا, ایک لمحے میں تو ایجاب و قبول کر کے ایک عام آدمی کے سامنے اپنی بیٹی کو بھیج دیتا ہے. ارے یہ تو دو جہان کے مالک میرے آقا ہے اور ان کی امت ہے, ان کے ذریعے سے تو ان سے محجوب کر رہا ہے. میرے آقا سے اس امت کو اپنی ماں کو کاٹ کر جہنم میں پہنچا رہا ہے, اپنی بیوی کو عشق کے راستے سے روک کر تو جہنم میں پہنچا رہا ہے. تیری بہن اور تیری بیٹی کو عشق مصطفیٰ سے روک کر تو بڑے حسین انداز کے اندر بول دیتے ہیں عورتوں کو عشق مصطفیٰ کی اتنی ضرورت نہیں ہے, خالی شریعت پر چل لینا. عشق مصطفیٰ ہے تو تربیت ہوگی, ایمان مومنہ بنے گی اس وقت میں جب تک کہ خدا کی قسم میرے آقا کا عشق نہ ہو. جیسے مسلمان مومن نہیں بن سکتا ویسے ہی مسلمان عورت بغیر عشق مصطفیٰ کے وہ بھی مومنہ نہیں بن سکتی. کھیل و تماشا کر رہے ہیں دین کے ساتھ میں, دین کی دکانیں چلا کر نہیں چلے گا دنیا کے اندر میں. ہم جو ہے وہ ظاہر ہو کر رہے گا. جو صحابیات ان کو عشق مصطفیٰ کیسے ملا؟ ان کو ملا تھا صحابیات اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو اپنے گھر کے شوہر سے, اپنے گھر کے بھائی سے, اپنے باپ سے, اپنے بیٹے سے. وہ دو جہاں کے مالک کی خدمت میں جاتے اور سرشار ہو کر میرے آقا کے عشق میں اپنے گھروں میں آ کر مچلتے تھے. ان کو دیکھ کر صحابیات اکرام وہ عشق کا جام پیا کرتی تھی. اور وہ صحابیات عشق مصطفیٰ کے اندر میں اس درجے پر کمال پر پہنچی کہ بعض مقامات کے اوپر تو مردوں کو شرمائی, صحابہ کو پیچھے رہ دی. وہ سمجھ میں آئی بات؟ امت کو گمراہ کر رہے ہو تم دین کے نام پر ظالموں. میرے آقا سے امت کو کاٹ کر, امت کی بیٹی کو کاٹ کر, کتنا بڑا جرم ہے ایک باپ سے ایک بیٹی کو کاٹنا کہ خدا اس کو معاف نہیں کرے گا. اگر میرے آقا سے آقا کی امت کی بیٹیوں کو کاٹ رہے ہو دین کے نام پر, پردے کے نام پر, قرآن کے نام پر, تم کفر کر رہے ہو, تم ظالم ہو. تمہاری نجات نہیں ہو سکتی, میں کہہ رہا ہوں. آقا کی امت ہے, عشق کے بغیر تربیت کا کوئی سوال نہیں. شرم و مت میرے آقا کی محبت اور عشق اپنی ماں, بیٹی, بہنوں کے اندر. اگر تم ان کو مومن بنانا چاہتے ہو کس درجے میں صحابہ اکرام, یہ الگ بات ہے کہ پردے کی رعایت میں عام صحابیات اکرام کو دو جہاں کے مالک کی محفلوں میں آنے کا حق اور دیدار مصطفیٰ کا عام اجازت نہیں تھی, لیکن بواسطہ عشق مصطفیٰ کے پیالے ہر صحابی لے جا کر اپنی ماں کو پلاتے تھے. عشق مصطفیٰ کے پیالے اولاد جا کر اپنی ماں کو پلاتی تھی. عشق مصطفیٰ کے پیالے پریکٹیکلی طور پر خود پی کر کماتے باہر لا کر گھر پہ خرچ کرتے ہی نہیں کرتے. یہ سمجھ میں آتا ہے. اور لے جا کر بیٹا اور اولاد اور شوہر اور باپ میرے آقا کے عشق سے منور اور سرشار ہو کر اپنے گھر میں جا کر اپنی عورتوں, بیٹیوں کے, بہنوں کے سامنے عشق مصطفیٰ کے پیالے اس درجے میں پیش کرتے تھے کہ صحابیات کا وہ عشق نہیں معلوم. امہات المومنین کی بات عرض نہیں کر رہا ہوں میں, عام صحابہ میں سے ایک صحابیہ. عبرت سیکھو, عشق مصطفیٰ میں خیانت مت کرو, دستانے پیتابے پھرا کر امت کو گمراہ مت کرو. اور تم بھی ان ظالموں کے ساتھ میں اگر ہوں گے تو تم اپنی کام کے ذمہ دار ہو. جہاں عشق مصطفیٰ ملتا ہے وہاں پر ان پیمانوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی اولادوں کو لے کر جاؤ, اپنی بیٹیوں کو لے جاؤ, اپنی بیویوں کو لے جاؤ, اپنی بہنوں کو لے جاؤ, یا وہ نظام قائم کرو جہاں پر عشق مصطفیٰ مل سکتا اپنے گھروں میں. اس کے لیے ہم نے تو شراب خانے تمہارے گھروں میں خانقاہ محمدی کی صورت میں عطا کیے نا. کیا ہے خانقاہ محمدی؟ خدا کی قسم اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. عشق مصطفیٰ کا شراب اور میں خانہ ہے. وہ صحابہ پریکٹیکلی طور پر عشق مصطفیٰ میں سرشار ہو کر
اپنے بیوی کے پاس میں جاتے، اپنے بیٹی کے پاس میں جاتے، اپنی بہن کے پاس جاتے، اپنی ماں کے پاس جاتے، تو کیا عشق مصطفیٰ ہی کی پرچھائیاں ان کے سامنے رکھتے کہ دو جہاں کے مالک نے آج یہ فرما دیا اور یہ فرما دیا، اور ان کا عشق مصطفیٰ میں بے چین بلکنا اور چلانا اور اس کا اظہار کرنا، جیسے تم کو مومن بننے کے لیے تم کیا بولیں گے؟ عشق مصطفیٰ کے بغیر مومن نہیں بن سکتے۔ خدا کی قسم، تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی، تمہاری ماں، ان کو مومن بنانا نہیں چاہتے؟ مومن بننے کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے، لیکن دو جہاں کے مالک نے ایک نظام قائم کیا، ہم اس کی رعایت رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں رعایت؟ کہ مرد حضرات کو تو دیا بلا واسطے کے اپنی صحبت میں رکھ کر، مسجد نبوی میں رکھ کر، اور خود مخاطب ہو کر، کبھی ان سے سن کر کبھی ان کو سنا کر، اپنی صحبت میں رکھ کر، لیکن صحابیات اکرام، میری ماؤں کو اور میری بہنوں کو جو عطا فرمایا وہ ان کے گھر کے مردوں کے ذریعے سے دیا۔ اور وہ صحابہ اکرام اپنی عورتوں کو علم دیے تھے۔ علم کا مرکز تو اما جان سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی۔ صحابیات، اچھا مجھے بتاؤ جی، کیا بتاؤں، کتنا کھول کر بتاؤں؟ حدیث کی تمہاری بڑی سائے ستہ کی کتابوں میں کتنی صحابیات سے، امہات المومنین سے تو حدیث سے نقل ہے، لیکن عام صحابیات سے نقل ہے کیا؟ پھر بھی نہیں بیوقوف بنائیں گے تم امت کو، مدرسوں کے نام کے اوپر امت کو گمراہ کرو گے، دین کے نام پر، تحریکوں کے نام پر امت کو میرے آقا سے کاٹو گے، اور ہم برداشت کریں گے اس کو؟ ہم تو کھول کر رکھنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ دودھ ہے، یہ پانی ہے، اب جو اختیار کرے، تمہاری مرضی کی بات ہے، تیری قسمت میں زہر کھانا تو کھا کر ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم صحابیہ سے منقول ہے کیا؟ ہاں، منقول جو روایتیں ملے گی امہات المومنین سے ملے گی۔ قال ایک جگہ ایک آدھ جگہ ہوگا، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، میرا علم وہاں تک نہیں گیا کیونکہ میں ہوئی نہیں، علم شریعت کا طالب علم تو ضرور ہوں، مگر میں اس میں حماقت نہیں کرتا نا، لیکن آؤ اس راہ کے اندر میں تو بتا دوں گا، اور حق کے ساتھ میں بتاؤں گا، ببانگ دہل کہوں گا، میں کسی کی رعایت نہیں کروں گا۔ اب تم مدرسوں میں تمہاری بیٹیوں کو، تمہارے بیویوں، تمہارے بچیوں کو پڑھا کر حدیث کی خدمت کرنے کا دعویٰ کر رہے ہو، دین کی تبلیغ کرنے کا دعویٰ کر رہے ہو، یہ جھوٹا دعویٰ ہے تمہارا۔ پھر حدیث کی کتابوں کے اندر میں صحابیات اکرام سے منقول ہے روایت ہے، منقول کے لیے تو نقل کرنے کے لیے ذات ضروری ہے، اور میرے آقا کا تو معاملہ یہ تھا، کیا تھا معاملہ؟ مخاطب جو تھے وہ مرد صحابہ اکرام تھے، پھر وہ صحابیات، انہوں جو عشق مصطفیٰ لیتے تھے وہ اپنے گھر کے مرد سے، صحابہ سے لیتے تھے، اور اس درجے پر لیتے تھے، اس درجے پر لیتے تھے، اس درجے پر کہ بعض مقامات پر وہ صحابہ جو مسجد نبوی میں ہمیشہ رہتے تھے صحبت مصطفیٰ میں، انہوں نے بھی رشک کیا ان صحابیات کے میرے آقا سے عشق پر، میرے آقا سے محبت پر۔ لفظ عشق اور لفظ محبت، اب میں کہوں میری ماں سے مجھے عشق ہے تو غلط ہے، شک کرے گا تو؟ الفاظ کو کہاں سے کہاں جوڑنے کے چکر میں ظالم۔ میرے آقا کا عشق ہی ایمان ہے، جیسے مردوں کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے، اس کے بغیر مومن نہیں، ویسے ہی عورتوں کے لیے عشق مصطفیٰ ضروری ہے، اس کے بغیر وہ مومن نہیں بن سکتے۔ اور ان کی تربیت کے لیے جیسے دو جہاں کے مالک کا عشق ضروری ہے، ویسے ہی اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے ان کے لیے۔ قرآن کی آیت مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی ہے، نہیں ہے؟ اہل بیت کے ساتھ میں محبت بھی ضروری ہے، پنجتن پاک کے ساتھ میں بھی، کس کے لیے؟ خالی مردوں کے لیے؟ اس کے لیے جن کو مومن بنانا چاہتے ہو، جن کی تربیت کرنا چاہتے ہو، ان کے لیے پنجتن پاک اور اہل بیت کی محبت بھی ضروری ہے۔ اور کتنی محبت مولا حسین سے، سید کائنات سے، مولا حسن سے، مولا علی سے، اپنی جان سے زیادہ محبت چاہیے ہر عورت، ہر بیٹی، ہر بیوی کو اور ہر بچی کو، کیونکہ تربیت میں یہ چیز داخل ہے حدیث کے مطابق میں۔ اس کے بعد میں نمبر آئے گا قرآن کا۔ اب لا کر رکھ دیا عشق رسول کے بغیر قرآن، لا کر رکھ دیا پنجتن پاک اور اہل بیت اور آل رسول کے بغیر قرآن، تو یہ قرآن تو پڑھ کر یہ گمراہ ہوں گے۔ یہدی بھی کثیرہ یضل بھی کثیرہ، عورتیں آج گمراہ ہو رہی ہے، اور گمراہ نہیں ہو رہی ہے بلکہ مرد کے دین کی چابی بھی اس کے پاس میں ہے۔ جاؤ 4 مہینے کے لیے بھیجتی ہے، وہ بھی تو عورت ہے، جو الزام لگا رہا ہے تو تربیت نہیں کر سکا۔
عورتوں کی تربیت اصل ہے، اور عورتوں کی تربیت میں خانقاہ کا رول اور خانقاہ کا نظام عین طریقت اور شریعت کی روشنی کے اندر میں ہے۔ مرید ہم عورتوں کو بناتے ہیں، بیٹی سمجھ کر بناتے ہیں، اور عشق مصطفیٰ دینے کے لیے بناتے ہیں، پنجتن پاک کی محبت دینے کے لیے بناتے ہیں، اس کے ساتھ میں سنبھل کر چلنے کے لیے قرآن و حدیث بھی ان کو دیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ صحابیات بھی صحابیات نہیں بنتی عشق مصطفیٰ کے بغیر، تو مسلمان مومنہ بنے گی عشق مصطفیٰ کے بغیر؟ چکر میں ڈال دیا ہے مولویوں اور ظالموں نے کہ عورتوں کو دین اور سنتوں کی ضرورت ہے، آخرت کے بنانے کے لیے نمازوں کی ضرورت ہے، لیکن عشق مصطفیٰ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کیا کیا ہے؟ عورتوں کے پر اتنا بڑا ظلم ہے کہ اگر عورتوں کو احساس ہو جائے گا نا تو پھر ان کا بدلہ لینے کے لیے عورتیں کافی ہو جائے گی۔ اب اس کے بدل میں ان کو ڈھانپنے چھپانے کے لیے، تکبر عجب و انانیت پیدا کرانے کے لیے علم دین ان کو دے رہے ہیں۔ علم دین سے تربیت نہیں ہوگی، تکبر پیدا ہوگا۔ علم بھی جو حاصل کرے ان کی تربیت کے لیے خانقاہیں ضروری ہے، علم کامل ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر بھی مرد گمراہ ہو جائے گا۔ علم گمراہیت کے راستے پر لے کر چلا جائے گا اس کو، اس لیے کہ علم اللہ کی ذات کی صفت ہے، اور اللہ کی ذات کی صفت میں کبر ہے۔ اگر کوئی نیرا عالم اگر بن رہا ہے تو متکبر بنے گا، وہ اس کو فائدہ نہیں ہوگا تو دوسروں کو کیا فائدہ پہنچے گا۔ اور یہ خناس ذہنوں کے در میں سے نکال دو، یہ کینسر لگا دیا گیا ہے دینداروں اور مسجد و محرابوں کے ذریعے سے کہ عورتوں کو عشق مصطفیٰ کی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم بغیر عشق مصطفیٰ کے ان کی تربیت بھی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن دو جہاں کے مالک میرے آقا نے عشق مصطفیٰ پہلے صحابیات کو دیا، تب تو دین مضبوط ہوا۔ اور کیسا دیا تھا؟ راست نہیں دیا تھا، بالواسطہ دیا تھا۔ اور کیا کرتے تھے وہ صحابہ کرام؟ اپنی عورتوں کو جا کر مسجد نبوی میں جو کچھ میرے آقا کے تذکرے اور احادیث ہوتے ہیں نا، ان کو اپنے گھر کی عورتوں کو بٹھا کر سنایا کرتے تھے، اور سنا کر وہ اکشنا کیا کرتے تھے کہ میرے آقا نے ایسا مسکرایا، میرے آقا نے یہ فرما دیا، میرے آقا نے ایسا کیا۔ وہ مسورات امت کی مائیں اور بیٹیاں اور میرے آقا کی چہتی امتیاں وہ دیکھ کر ان صحابہ اکرام سے عشق مصطفیٰ کو لیا کرتی تھی، اور یہ روزانہ کا معمول تھا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ظالموں سنو، کہ میرے محبوب تم فرما دیجئے کہ مومنین کی جانوں سے قریب ہوں میں۔ تو تیری بیوی کی جان کہاں ہے رے بچے؟ تیری بہن کی جان کہاں ہے؟ بنیے کی کمپنی میں، بنیے کی تجوری میں کہاں ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ تو جیسے مرد مومن کے لیے ضروری عشق مصطفیٰ، خدا کی قسم ایسے ہی عورت مومن بنے اس کے لیے بھی عشق مصطفیٰ ضروری ہے۔ لیکن سپلائی کیسے ہوگا؟ اجتماعات سے نہیں، تفسیر کے حلقوں سے نہیں، لٹریچر سے نہیں، پروگراموں سے نہیں، مدرسوں سے نہیں، بلکہ وہ جو منتقل ہوگا وہ تمہارے ذریعے سے تمہاری عورتوں کو، تمہاری بیویوں کو، تمہاری اولاد کو، تمہاری ماؤں کو تمہارے ذریعے سے منتقل ہوگا۔ صحابیات کرام اپنے گھر کے مردوں سے عشق مصطفیٰ لیا کرتے تھے، کس درجے پر؟ علم نہیں لیا کرتے تھے۔ پھر بتاؤ نا مجھے، عام صحابیات امہات المومنین کی بات چھوڑ دیجئے، لیکن عام صحابیات سے احادیث کے ذخیرے میں کیا احادیث منقول ہوگی، ملے گی آپ کو؟ بلکہ وہ تو اس آسمان شریعت کے اوپر تو وہ صحابیات تو گم ہیں، ان کے زیادہ نام تک نہیں ہیں۔ امہات المومنین کے نام تو مل جائیں گے، لیکن صحابیات کے نام تحقیق کرنا پڑے گا، نام بھی نہیں۔ لیکن مومنان تھے نا، وہ پھر کیسے مومنین بنے؟ عشق مصطفیٰ کیسے ملا؟ کن کے ذریعے سے ملا؟ گھر کے مردوں سے۔ اور گھر کے مرد جا کر پنڈت پجاری بن کے کرسیوں بیٹھنے والے نہیں ہوتے، اپنے بیوی اپنے بچوں کو بلاتے اور پھر میرے آقا کا عشق اور محبت، پنجتن پاک کی عظمت اور محبت دیا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں قرآن پاک کا نمبر آتا ہے۔ اب تو ان ظالموں نے اس کو ہٹانے کے لیے سب کو ہٹا کر قرآن لا کر رکھ دیا، قرآن کی تفسیر کے حلقے، فضائل عمل کی تعلیم، اس کا بدل ہے یہ۔ زمین زرخیز ہوگی تو اس میں کھیتی ہوگی، زمین بنجر زمین کے اوپر فضائل اعمال نہیں، قرآن کی تفسیریں نہیں، 1000 تفسیروں کو پڑھ کے بتا دیں اور 1,00,000 مسائل ان کو بتا دیں، لیکن ریئیکشن ہوگا نا کیوں کہ بیویوں اور بیٹیوں کی اور بہنوں کی اور ماؤں کی
وہ عشق مصطفیٰ کے ذریعے سے ہوگی. عشق مصطفیٰ دینے کا راستہ تمہاری ذاتیں ہیں کہ اپنی زبانوں کو کھول کر اپنی اولادوں کو عشق مصطفیٰ دو. اور کیسے بنے کہ صحابہ کرام رضوان ان معاملات کے اندر میں روحانیت کے میدان میں عورتوں کی پروازوں کو تم کے دیکھ کر تعجب ہوگا. میں جانتا ہوں کہ میری مریدان کے اندر میں بیٹیوں کے اندر میں, بیٹیوں سے مراد ہر مریدہ میری بیٹی ہے, ان میں کن کن کو کیا کیا مراتب مل رہے ہیں, ملے ہوئے ہیں. بعض اوقات تو میں خود تعجب کرتا ہوں, اس خانقاہ میں بیٹھ کر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی زیارت کرنے والی بھی تمہاری پیر بہنوں ہیں. رابعہ وصیہ کی دیکھنے والی موجود ہے. دو جہاں کے مالک میرے آقا محمد رسول اللہ کی زیارت کرنے والے موجود ہے. راجن شاہ ولی کے دیکھنے والے موجود ہے. غریب نواز کے دیکھنے والے موجود ہے. تاج الاولیاء کے چہرے کو چاند پر دیکھنے والے تک موجود ہے تمہاری پیر بہنوں میں. کیوں یہ چیزیں کیسے؟ یہ عشق مصطفیٰ کے صدقے میں یہ حاصل ہوتی ہے. تم اس چاپٹر کو چھوڑ کر علم اور قرآن اور حدیث اور شریعت اور دین, اس کے ذریعے سے دولتیں نہیں ملتی. اس کے لیے اپنی عورتوں, اپنی ماں کو, اپنی بیٹی اور اپنی بہنوں کو دو, تو عشق مصطفیٰ دو. پھر اس روحانیت کے میدان میں تم اتنے, تمہاری گھر کی عورتیں اتنی آگے بڑھے گی کہ تم کو تعجب ہوگا. صحابہ میں سے ایسے صحابہ کی احادیث کی کتابوں میں واقعات نہیں ملیں گے, لیکن انہی صحابہ کی عورتوں کے اندر میں ایسے واقعات مل جائیں گے کہ میدان کارزار کے اندر میں ایک عورت بھاگ کر آ رہی ہے. اس سے پوچھا کہ اتنے بے قابو بہن کیسے بھاگ رہی ہو؟ تو بولے کہ دو جہاں کے مالک کا کیا حال ہے؟ خیریت سے ہے, اس لیے کہ بہت سے شہید ہو رہے ہیں. بتاؤ مجھے میرے آقا کا کیا حال ہے؟ کھیل و تماشا ہے. میرے آقا کے عشق سے تمہاری عورتوں کو روکنے سے شرم نہیں آتی؟ ان کو روزے تم دیتے ہو, نماز تم دیتے ہو عورتوں کو, اور دین کا علم دینے کے لیے کتابیں تم دیتے ہو, اور مولویوں کے بیانات سنانے کے لیے تفسیر کے حلقوں میں تم بھیجنا ضرور سمجھتے ہو, لیکن عشق مصطفیٰ دینے میں تمہیں شرم آتی ہے اپنی عورتوں کو. ان ظالموں نے رخ کو کاٹ دیا ہے حق کے. عورت آگے بڑھی ہے تو کہا کہ اچھا دو جہاں کے مالک وہ تو ٹھیک ہے, لیکن معلوم ہے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو چکا ہے. کھیلو تماشا ہے. ہاں میرا بیٹا کیا ہوگا جی, ہارٹ اٹیک آ جائیں گا نا اس کو. کہا کہ بیٹا شہید, کوئی بات نہیں, میرے مصطفیٰ کے نام پر تلوے مبارک کے اوپر قربان, بیٹے کی شہادت کوئی بات نہیں, بتاؤ کہ میرے آقا کا کیا حال ہے. ذرا آگے بڑھے, تمہارے حدیث کی کتابوں میں نکال کر دیکھو واقعہ. یہ عشق مصطفیٰ صحابہ میں نہیں تھا. عشق مصطفیٰ دینے میں شرم کرتے ہو. ان کے لیے عشق مصطفیٰ دینے کا کوئی نظام تمہارے پاس؟ تم دینی جلسے رکھتے ہو, حج کے سیمینار رکھ کے عورتوں کو بتاتے ہو, اور لٹریچر بنا کر عورتوں کو دیتے ہو, پڑھنے کی کتاب لے کر تم عورتوں کو پہنچاتے ہو, تبلیغ کے نام پر اجتماعات کرتے ہو. تم یہ تو دے رہے ہو لیکن عشق مصطفیٰ نہیں دے رہے ہو. تو تم ظالم ہو, دینے والے حق کو نہیں دے رہے ہو, بلکہ کچھ اور دے رہے ہو حق کی صورت میں, حق سے ان کو دور کر رہے ہو. کس درجے کا عشق؟ عشق مصطفیٰ میں سرشار تھی صحابیہ. علم کے کارنامے عام صحابیات کے نہیں تھے, امہات المومنین کے. حدیث کی کتابوں میں نکال کر دیکھ لو, صحابیات کے نام نہیں ملیں گے. قال اگر ہوں گے تو ہوں گے. جو عورتوں کے نام ملیں گے وہ تو امہات المومنین کے ہیں, سید کائنات کے ہیں, مخصوص صحابیات کے ہیں. لیکن عمومی طور پر صحابہ کے ذریعے سے منقول ہے احادیث. لیکن اب لا کر بٹھا رہے عالمہ بنا کر, مفتیہ بنا کر, مفتی زرری کلا کرتے ہیں, اور عالم بے مثال چرار کرتے. چرار کو تو لڑایا نظارہ ہی انہیں تو خاندانوں کے اندر بھی. تم سے مجھ کو جتنا ضروری ہے اتنا ہی عشق مصطفیٰ تمہاری میری بیٹیوں کو. اس کے لیے ترتیب کیا ہے؟ اس کے لیے ترتیب ہے کہ تم عملی طور پر عاشق بن کر ان کو عشق کے پیالے پلاؤ میرے مصطفیٰ کی. آگے بڑھی تو کہاں جا رہی ہے؟ تو یہ بتاؤ کہ میرے دو جہاں کے مالک کا کیا حال ہے. یہ عشق نہیں ہے جی, ظالموں کا سمجھ میں نہیں آتا. امت کی ماؤں کو, امت کی بیٹیوں کو, ارے تجھے بیٹی بھی تو آقا کے صدقے میں ملی ہے, تجھے بیوی بھی تو میرے آقا کے نعرہ پاک کے صدقے میں ملی ہے, تجھے ماں بھی تو نعرہ پاک مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے, اور تجھے ماں بھی ملی ہے تو میرے آقا کے صدقے میں ملی ہے. جن کے صدقے میں ملی ہے ان سے ان کو کاٹ دیں. اتنا بڑا ظالم ہوگا یہ. اس لیے عشق دو, عشق مصطفیٰ دو اپنی عورتوں کو, اپنی بیٹیوں کو. میرے آقا کے عشق سے انہیں قریب کرو. اور اس کے دینے کا طریقہ میں بتا رہا ہوں نا, اور دینے کے طریقے کے نظام کے لیے خانقاہ محمدی کا نظام ہے کہ کیسے کہ تمہارے گھروں میں مجلس ہوگی, اور یہ میری خانقاہ محمدی کا نظام, یہ علم کے دینے کا نظام نہیں ہے, شریعت کے اعمال کے دینے کا نظام نہیں ہے. ہاں قدر کے درجے میں تو دیں گے,
تاجر بنا کر دین کو نہیں دیں گے، قرآن حدیث کو نہیں دیں گے، لیکن ہمارا نظام صرف عاشق مصطفیٰ اور پنجتن پاک کے ساتھ محبت رکھنے والوں کا نظام دینے کا مرکز کا نام خانقاہ محمدیہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ہماری خانقاہ سے امید بھی مت رکھو تم۔ آگے بڑھی تو پھر ایک صحابی نے کہا کہ بہن کہاں جا رہی ہے؟ تو بولے کہ یہاں کے مالک کو دیکھنے کے لیے جا رہی ہوں۔ ہاں ذرا خبر ذرا دل پر تھام کر سن لینا کہ تمہارے شوہر بھی شہید ہو چکا۔ یہ عشق مصطفیٰ کس کا ہے؟ امہات المومنین کے مثال نہیں دے رہا ہوں میں، بلکہ صحابیہ کا دے رہا ہوں۔ کاٹ کر رکھ دیا امت کی عورتوں کو میرے آقا کے عشق سے، نعوذ باللہ پردے میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بے پردہ ہے اور میرے آقا کو پردے میں لانے کی، جو پردے میں ہے تو خود تیرے ایمان میں پردہ آ جائے گا، تیری ہدایت تیری گمراہی سے بدل جائے گی۔ تو شوہر ہے تو عشق مصطفیٰ کی بات اپنی بیوی اپنے بچوں کے سامنے کیوں نہیں کرتا؟ تربیت کہاں ہو رہی ہے پھر تیری؟ وہ حق ادا کہاں کر رہا ہے؟ آگے بڑھے تو پھر تیسرے نے کہا کہ ہاں جانا، دیکھ لینا آقا کو، لیکن سمجھ لینا ایک بات کہ تمہارا بھائی بھی شہید ہو چکا۔ بیٹا بھی گیا، شوہر بھی گیا، بھائی بھی گیا، چاروں شہید ہو چکے۔ کوئی پرواہ کی بات نہیں، میرے دو جہاں کے مالک اگر آباد ہیں تو میرا دل شاداب ہے۔ یہ عشق نہیں تھا وہ صحابیات، تمہارے حدیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے یہ۔ پھر آج کی امت کی بیٹیوں اور ماں کو تم اپنی عورتوں کو عشق مصطفیٰ سے کیوں روکتے ہو ظالموں؟ پھر آگے بڑھی تو کہا کہ دو جہاں کے مالک کا کیا حال ہے، اس کے بغیر سکون نہیں مل سکتا، کھیلو تماشا نہیں۔ ذرا دل سے فیصلہ کر کے اٹھو کہ اپنی عورتوں کو کپڑے دینے سے زیادہ، کھلانے سے زیادہ اور ان کو کہیں پر لے جانے سے زیادہ عشق مصطفیٰ کے ملنے کے نظاموں کی طرف میں لاؤ۔ ان کو نہیں لا رہے ہو، کام ہمارا بتانا، بول دینا ہے، بول کر دینا تمہارا کام ہے، تربیت تمہارے ذمے ہے۔ صحابی نے کہا کہ دو جہاں کے مالک کا معاملہ تو کیا ہے پتا نہیں، مگر تیرا باپ بھی شہید ہو چکا۔ کون؟ اولاد، شوہر، بھائی، باپ۔ پھر وہ صحابیہ لاکھوں رحمتیں ہو اس صحابیہ کے روح مبارک اور مقدس پر میری اماں کے نام پر۔ کیا فرمایا کہ سب کی شہادت قبول ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ دو جہاں کے مالک کیسے ہیں؟ ان کو اپنے مقام پر رہ کر کاٹا بھی چھپ جائے میں سب کو قربان کر سکتی۔ یہ عشق نہیں ہے جی، یہ سنت و شریعت ہے۔ اور جی عشق ہے نا، تم بے نیاز ہے اپنی عورتوں کو عشق مصطفیٰ دینے سے؟ نکلو اس گمراہی میں سے، نکالو اپنی عورتوں کو اس گمراہی میں سے۔ عشق مصطفیٰ عورتوں کو بھی مومن بننے کے لیے دینا ضروری ہے۔ اس درجے کے اندر میں کہا کہ سب کچھ قربان ہو۔ اور آگے بڑھتے ہوئے جب وہ صحابیہ کی نظر روح جمال یار مصطفیٰ، چہرے مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑی تو کہا یا رسول اللہ، کوئی غم نہیں آپ کا چہرہ دیکھیے ہو، اگر بیٹا قربان ہو جائے، شہید ہو جائے تو میں برداشت کرنے کو تیار ہوں، لیکن آپ کو پیر میں کانٹا بھی چھپ جائے تو سب کو شہید اور سب کو قربان کرنے پر میرے دل کو اتنا صدمہ نہیں ہو سکتا جتنا آپ کو دیکھ کر مجھے تسلی ہو گئی۔ کوئی غم نہیں، یہ صحابیہ کا عشق ہے تمہاری بیٹیوں میں یہ عشق مصطفیٰ ہے، تمہاری بیوی میں یہ عشق مصطفیٰ، لیکن کبھی میرے آقا کی محبت میں اس نے رونا سکھایا تو نے؟ یا پھر جہاں پر عشق مصطفیٰ ملتا ہے وہاں پر لے جایا اس کو؟ وہ جو امت آج ترس رہی ہے ان کو یہ چیز کہیں حاصل نہیں ہے۔ علم مل جاتا ہے، شریعت مل جاتی ہے، مسائل مل جاتے ہیں، دین کی باتوں سے مسائل مل جاتے ہیں، اور لٹریچروں سے ان کے سامنے شریعت آ جاتی ہے، بیانوں سے مولویوں کے ان کے سامنے شریعت آ جاتی ہے۔ پردہ ایسا، مردہ ایسا سب آیا تھا نا جو شریعت کے نظام، لیکن عشق مصطفیٰ اس کے لیے تو خانقاہی نظام ہے، خانقاہ محمدی کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نظام کے ہم کو آپ کو کی توفیق عطا فرمائے بحق لا